تو ملکہ پربت ہے، اس کے بارے میں ایک یہ مت قائم کی گئی تھی کہ یہ سر کرنا ناممکن ہے، یہاں پہ جنات کا بسیرا ہے۔ تو جب ہمارے جو بڑے بھائی ہیں جو کیپٹن اطہر شہید کشمیر میں شہید ہوئے، اس کے بعد ہی میرا اصل سفر ہی وہاں سے شروع ہوا کہ میرے جس طرح والد صاحب تھے وہ بھی آرمی میں تھے، انہوں نے بھی اس وطن کی خاطر مطلب کافی کچھ کیا۔ پھر والد صاحب کے بعد سب سے بڑے بھائی جو شہید ہوئے LOC پہ، کہ میں بھی جاؤں اور میں بھی اس وطن کے لیے کچھ کروں۔ جس طرح سب ایک مطلب ایک جملہ جو یوز کرتے ہیں کہ میں اس وطن کے لیے مرنا چاہتا ہوں، تو ہم کہتے ہیں پہلے اس کے لیے جی کے تو دکھاؤ، بعد میں مرنا، کیونکہ ہم نے اس وطن کے لیے کچھ کریں گے تو تب ہی اس وطن کے لیے مطلب جو ہے کچھ اسٹرگل ہم کریں گے تو اس کا فائدہ ہوگا۔ ہمارا پاکستان، پیارا پاکستان، سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے نیا پاکستان۔ السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پاک فوج کے جوان ظاہر ضیاء، جنہوں نے ملکہ پربت پہاڑی کو سر کیا۔ بتاتا چلوں یہ ایک فوجی شہید کے بھائی ہیں اور ایک فوجی کے بیٹے ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے ملکہ پربت پہاڑی کو کیسے سر کیا۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے ملکہ پربت پہاڑی کو سر کیا اور اس کے علاوہ آپ ایک فوجی شہید کے بھائی بھی ہیں، تو فوج میں آپ کیوں آئے؟ جی شکریہ حسین بھائی۔ اصل میں جو ملکہ پربت ہے، اس کے بارے میں ایک یہ مت قائم کی گئی تھی کہ یہ سر کرنا ناممکن ہے، یہاں پہ جنات کا بسیرا ہے، اور اس طرح سے نا کچھ مت جو بنی ہوئی تھیں۔ تو ہم نے اس چیز کو توڑنے کے لیے اس جو اسٹرگل تھی ہم نے کی، ہماری ٹیم نے، کوپیما پاکستان نے، ہمارے جو لیڈر کی جو انسٹرکشنز تھیں ان کو ہم نے فالو کیا، اور اس کو ہم نے جو الحمدللہ اس کو ہم نے سر بھی کیا، اور دنیا کو پیغام دیا کہ کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی، اور اگر اسے ہارڈ ورکنگ اور ایک اسٹرگل اور ایک جذبے کے تحت کیا جائے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اچھا، جب کوئی ایوارڈ کوئی ایک انسان لیتا ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے، لیکن جب کوئی ایوارڈ پاک فوج کا جوان لیتا ہے تو تب زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ پاک فوج کا جوان ہونے کے ناطے آپ کو ایوارڈ ملا، آپ نے یہ ایک کارنامہ انجام دیا، تو کیسا فیل ہوا؟ جی بہت خوشی ہوئی، اور خوشی کیوں نہ ہو، جس چیز میں ہماری فورسز کا، ہمارے اداروں کا، ہمارے ملک کا جو نام اگر فخر سے سر بلند ہو رہا ہو تو اس میں اویسلی خوشی تو ہوتی ہے، اور ساتھ خود پہ بھی ایک پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں چنا ہے اس کام کو کرنے کے لیے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ پہاڑی کو سر کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، کتنا وزن ساتھ لے کے جایا جا سکتا ہے؟ زیادہ وزن تو نہیں لے کے جاتے ہوں گے، تو کیا کھاتے ہیں وہاں، کیسے رہتے ہیں، اور اتنی سردی میں کیسے آپ رہتے ہیں وہاں؟ جی اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم جب مطلب کسی ایکسپیڈیشن پہ جاتے ہیں تو اس کی پراپرلی ایک پلاننگ ہوتی ہے کہ ہم اپنا جو راشن ہوتا ہے، کھانا پینا، پروٹینز بار وغیرہ جو مطلب ہم یوز کرتے ہیں ہائی الٹیٹیوڈ پہ جا کے، وہ پہلے سے اس کی ساری پریپریشن کر لیتے ہیں، اور پھر ہم اس کو بیس کیمپ تک مطلب خود کو مطلب فارورڈ کرتے ہیں، پہنچتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پھر جو ایٹ دا سچویشن ہم جا کے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے یہاں سے اب کیا مطلب فیصلہ کرنا ہے، کس طرح جانا ہے، کیونکہ قدرت ہے اور قدرت کو ہم روک نہیں سکتے۔ کسی بھی ٹائم موسم بدلتے ہیں، کسی بھی ٹائم کوئی ایولانچ، کوئی اس طرح سے کوئی برفانی تودے جس طرح آپ دیکھتے ہیں کس طرح سے ہو جاتا ہے۔ تو جب تک ہم گراؤنڈ پہ نہ پہنچیں تب تک ہم کوئی نیکسٹ فیصلہ نہیں کرتے اس بارے میں۔ ہاں پلاننگز کی ہوتی ہیں تو اس کے تحت ہم چلتے ہیں، اور ظاہری بات ہے ہم کیمپس میں ہی رہتے ہیں، خود لگا کے گلیشیئرز پہ ہی رہتے ہیں، اور اس طرح سے ہم مطلب اس کو سر انجام دیتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ آپ کے بھائی بھی شہید ہوئے، پھر بھی آپ نے آرمی کیوں جوائن کی؟ جی یہی تو ایک موٹیویشن ہوتی ہے کہ جب ایک گھر میں یا ایک فیملی سے جب کوئی شہید ہوتا ہے یا کوئی چلا جاتا ہے تو اصل میں وہاں سے ہی وہ زندہ ہو کے اس فیملی میں آ جاتا ہے۔ تو جب ہمارے جو بڑے بھائی ہیں جو کیپٹن اطہر شہید کشمیر میں شہید ہوئے، اس کے بعد ہی میرا اصل سفر ہی وہاں سے شروع ہوا کہ میرے جس طرح والد صاحب تھے وہ بھی آرمی میں تھے، انہوں نے بھی اس وطن کی خاطر مطلب کافی کچھ کیا۔ پھر والد صاحب کے بعد سب سے بڑے بھائی جو شہید ہوئے LOC پہ، تو اس کے بعد پھر ایک مطلب آرمی فیملی میں ہونے کی کوئی خاص وجہ یہ نہیں بنتی کہ اگر آرمی فیملی ہے تو اس وجہ سے ہی آرمی میں مطلب کوئی جاتا ہے۔ ایک موٹیویشن ایک شہداء سے، ایک شہیدوں سے، اور ایک ان چیزوں کو دیکھ کے جو ملتی ہے وہ ایک جذبے کی صورت میں سامنے آتی ہے کہ میں بھی جاؤں اور میں بھی اس وطن کے لیے کچھ کروں۔ جس طرح سب ایک مطلب ایک جملہ جو یوز کرتے ہیں کہ میں اس وطن کے لیے مرنا چاہتا ہوں، تو ہم کہتے ہیں پہلے اس کے لیے جی کے تو دکھاؤ، بعد میں مرنا، کیونکہ ہم نے اس وطن کے لیے کچھ کریں گے تو تب ہی اس وطن کے لیے مطلب جو ہے کچھ اسٹرگل ہم کریں گے تو اس کا فائدہ ہوگا۔ شہادت تو وہ ایک چیز ہے جو کئی جو نسلیں گزر جاتی ہیں اور ان کے حصے میں نہیں آتی۔ جس طرح ابھی میرے دادا تھے وہ بھی آرمی میں تھے،
والد صاحب بھی آرمی میں تھے, چچا بھی آرمی میں تھے, تو سب سے بڑے بھائی, اب ان کے حصے میں شہادت آئی. اب ہماری فیملیز میں مطلب زیادہ آرمی میں ہے, لیکن شہادت ان کے حصے میں آئی. تو یہ ایک اللہ پاک کا خاص ایک کرم ہوتا ہے. تو اب ہماری دعا ہے کہ جتنا اللہ پاک ہم سے جتنی اس ملک کی خدمت کروائے ہم حاضر ہیں, اور باقی خواہش تو ہماری بھی وہی ہے جو ہر مسلمان کے ایک دل میں ہوتی ہے, شہادت کی. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے بھائی شہید ہوئے تو ماں نے جب آپ کو آرمی میں بھیجا تو ایک ماں کا بڑا دل چاہیے ہوتا ہے, تو ماں نے کیا جذبہ لے کے کیا کہہ کے اپنے ایک خوبصورت بیٹے کو آرمی میں بھیجا؟ دیکھیں جو مائیں ہوتی ہیں نا, جب ان کے بیٹے جب ایک وردی پہن لیتے ہیں نا, وہ اسی دن سے ہی ان کو ایک وطن کے حوالے کر دیتی ہیں کہ یہ اب ان کو شاید ماؤں کا ایک جو سینہ ہوتا ہے ان میں سے جو ہوتی ہے نا ایک چیز پہلے سے ہی اس میں اللہ پاک نے ڈال دیتا ہے کہ یہ بیٹا جائے گا. تو اور یہ بیٹا ہو بھی سکتا ہے کہ مطلب شہید ہو جائے, اور یہ پاسبلٹی بھی ہوتی ہے. لیکن جو ایک ماں کا جو دل ہوتا ہے اور جو اس کی اپنا آپ یہ کہہ لیں کہ ایک جذبہ ہوتا ہے ماں کے دل میں بھی, وہ پہلے سے ایک جاگ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا بیٹا اور یہ کل کو شہید ہو جائے گا. تو جس طرح ہمارے مطلب بڑے بھائی شہید ہوئے تو اس پہ بھی ماں نے الحمدللہ کا خوشی کا اظہار کیا, والد صاحب نے, چچا نے, بھائیوں نے, سب کچھ, کہ اگر ہم 5 کی بجائے اگر 10 بھی ہوتے تو تب بھی اس چیز میں گریز نہ کرتے. آج میں ہوں تو الحمدللہ تو اس وطن کے لیے جو بھی کچھ کیا, جو بھی کچھ کر رہے ہیں, اسی کے لیے ہی کریں گے. اور آئندہ آنے والی نسل کے لیے بھی یہی پیغام مطلب ہم بھی دیتے ہیں کہ اس وطن کے لیے کچھ کرو, تاکہ مطلب جو تمہاری ذات سے اس وطن کو فائدہ پہنچے, نہ کہ کوئی نقصان پہنچے. ٹھیک ہے. اچھا جب ابھی دیکھا کہ آپ کے کوٹ پہ پاکستانی پرچم آپ نے لگایا ہوا ہے, میڈل پہنے ہوئے ہیں, تو ایک فوجی جوان, ایک ماں فوجی کا بھائی, ایک فوجی کا بیٹا جب یہ میڈل پہنتا ہے تو کیسا محسوس کرتا ہے؟ جی حسنین بھائی, بہت خوشی کی بات ہوتی ہے جب کوئی انسان کسی چیز کو جیتتا ہے یا ون کرتا ہے یا ارن کرتا ہے, کسی اچیومنٹ کو وہ حاصل کرتا ہے, تو ایک تھوڑا سا ایک الگ ہی اس میں نا جذبات ایک آ جاتے ہیں. تو یہ نہیں کہ وہ خود کو سپیریئر سمجھتا ہے, وہ خود کو سپیریئر سمجھنے کی بجائے خود کو لکی سمجھتا ہے کہ اتنے زیادہ ہیں لیکن اللہ نے ہمیں کیوں چنا ہے. اب پوری پاکستان آرمی ہے لیکن اللہ نے صرف شکر الحمدللہ کہ مطلب ہمیں چنا, کہ جو پہلا پاکستانی فوجی کا اعزاز تھا وہ میرے مطلب حق میں آیا, جو میرے اس میں نام پہ آیا. تو مجھے تو اس چیز پہ فخر ہے, اور انشاءاللہ مزید بھی اسی طرح جو ہم پلاننگز کر رہے ہیں پہاڑ سیر کرنے کی, مزید جو ہم نے رکھی ہوئی ہیں انشاءاللہ. آگے کیا پلانس ہیں آپ؟ آگے انشاءاللہ دیکھیں کہ ایز یو نو کہ میں انجرڈ ہوا بارڈر سے, تو ابھی تو جب تک میری سرجری نہیں ہوتی تھی تب تک تو میں کہیں جا نہیں سکتا. جی ناظرین, میں بتاتا چلوں کہ ماشاءاللہ انہوں نے اعزاز تو اپنے نام اس ملک کے نام حاصل کیے, اور یہ غازی بھی ہیں, یہ بارڈر پہ یہ زخمی ہوئے, اور اب الحمدللہ یہ کافی بہتر ہیں. تو آپ غازی بھی ہیں, آپ شہید بھی ہیں, شہید کے بھائی بھی ہیں, اور آپ ایک فوجی کے بیٹے بھی ہیں. تو ماشاءاللہ جب آپ کسی کو یہ بتاتے ہیں, اپنا تعارف بتاتے ہیں, تو تب وہ والی کیا خوشی محسوس ہوتی ہے؟ جی بالکل, بتاتے ہوئے تو زیادہ فخر محسوس ہوتا ہے, اور خوشی تو ایک ایسی ایک چیز ہے کہ آٹومیٹکلی انسان کو مطلب جو ہے اس کا دل میں ایک اپنے آپ ایک جاگ جاتی ہے کہ میں شکر ہے کہ ایک شہید کا بھائی ہوں, اور اللہ نے اس بلیسڈ فیملی میں مجھے پیدا کیا کہ میں مطلب جو اپنے وطن کے لیے کچھ مزید کر سکوں. تو اسی طرح جتنا بھی ہم مطلب کریں تو وہ کم ہے اس وطن کے لیے, جتنا بھی کچھ کریں. جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ.